السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور بارش انجوائے کر رہے ہوں گے، ناولس انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور ایک اور بار آپ سبھی کو تہ دل سے عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ اور ہاں، میں ایک لانگ سی ریکویسٹڈ ناول بھی ریڈ کر رہی ہوں۔ شاید وہ ناول ثانیہ شاہ نے سجیسٹ کیا تھا، اور وہ ناول تجدید وفا اچھی لگ رہی ہے لیکن لانگ ہے، اسی لیے میں بیچ میں ایک شارٹ ناول بھی اپلوڈ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ ناول ریڈ کی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے اور 2-3 دن ہو گئے میں نے ناول اپلوڈ نہیں کی ہوں، اسی لیے۔ اور بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب، تو ہماری ناول بہت پیاری شارٹ سی بہت زبردست ناول ہے، اور کانٹریکٹ میرج بیس ناول ہے، فورس میرج بیس ناول ہے، اور آفٹر نکاح بیس ناول ہے۔ ہماری ناول کا جو ہیرو ہے وہ روڈ ہے، اور جو ہماری ناول کی ہیروئن ہے نٹکھٹ سی ہے، معصوم شرارتی ہے، سمپل سی لڑکی ہے، اور ناول بھی ہماری سمپل ہی ہے۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، آپ لوگ ناول ریڈ کیجئے اور خوب انجوائے کیجئے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھے زندگی کا کوئی رنگ و حسن، کوئی دلکشی و رعنائی متاثر نہیں کر سکتی، کوئی خوشبو و مہک اپنے طلسم میں جکڑ نہیں سکتی، کوئی خواب و احساس بے خود نہیں کر سکتا، اور کوئی کیف و سرور مدہوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دنیا کی کوئی شے میرے لیے نئی اور اجنبی نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی سنوں کی گفتگو کی بنا پر شہزین کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ اچھا، اور عورت ذات کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ انتہائی دلکش اور شوخ نسوانی آواز جس میں ہنسی کا عنصر نمایاں تھا شہزین کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پوری توجہ سے کان اس جانب لگا دیے کہ موصوف اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ابتدا میں مقابل نے اس سوال پر ہلکا سا کہکا لگایا، پھر اپنے سابقہ انداز میں گویا ہوا، میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے لیے نئی اور پرکشش نہیں، اور عورت کا شمار بھی دنیا کی چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ اوہ ریئلی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی عورت آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی؟ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی مس سونیا جمال۔ عورت کبھی میری کمزوری نہیں رہی، اور نہ ہی مجھے اس مخلوق سے کوئی دلچسپی ہے۔ مقابل کی اس بات پر شہزین کا بے اختیار دل چاہا کہ اس شخص کو دیکھے جس کے خیالات عام مردوں سے کس قدر مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو متاثر کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ نسوانی آواز میں زام اور اٹھلاہٹ تھی۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، مقابل بے پرواہ انداز میں بولا تو انتہائی حسین کہکا فضا میں بلند ہوا، اور یہاں شہزین کا تجسس کے مارے برا حال ہو گیا۔ اپنی سیٹ سے اٹھی اور ابھی قدم بڑھانا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ماریا نمودار ہوئی۔ افو شہزین، تم یہاں بیٹھی ہو، میں پورا پل سائڈ ڈھونڈ آئی ہوں۔ شہر کے معروف ہوٹل کے پل سائڈ پر اس وقت پارٹی پر عروج پر تھی۔ وہ اپنی ماموزاد بہن ماریا کے ہمراہ یہاں آئی تھی، جو ایک مقامی میگزین میں کام کرتی تھی، اور اپنے آفس کے کام سے اس پارٹی میں آئی تھی، مگر شہزین بھی اس کے ساتھ جانے کو مصر ہو گئی۔ یہاں آ کر ماریا تو اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ شہزین یہاں وہاں لوگوں کو دیکھ کر اور ماحول کی سجاوٹ سے لطف اندوز ہوتی رہی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اکتا گئی تھی اور نسبتاً تنہا گوشے میں جا کر بیٹھ گئی، جب ہی ایک سائڈ سے اسے باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور جب اس نے گفتگو پر غور کیا تو بے ساختہ ان دو اجنبیوں کی باتیں وہ پورے دھیان کے ساتھ دلچسپی سے سننے گئی۔ وہ ان دونوں خاص طور پر اس مرد کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عین وقت پر ماریا وارد ہو گئی۔ ایک منٹ ٹھہرو ماریا، میں کچھ دیکھ کر آتی ہوں، جلدی سے بولی، مگر ماریا اس سے زیادہ تیزی سے بولتے اس کا ہاتھ کھینچ کر لے گئی۔ امی کے 10 فون آ چکے ہیں، وہ بہت پریشان ہو رہی ہے، اتنی رات جو ہو گئی ہے۔ جبکہ شہزین ارے ارے کرتی رہ گئی، مگر ماریا نے اسے گاڑی میں دھکیل کر ہی سکون لیا۔ وہ شاور لے کر نکلی تو شہزین کو کسی گہری سوچ میں مستغرق پایا۔ او اللہ کی بندی، اب چھوڑ دو اس اندیکھے شخص کے بارے میں سوچنا، ورنہ تمہارے یہ کالے خوبصورت بال یقیناً سفید ہو جائے گے۔ ماریا، قسم سے بہت بری ہو تم۔ کیا تھا جو میں 1 منٹ رک کر اس بندے کو دیکھ لیتی؟ شہزین اپنے دھیان سے چونک کر تکیے زور سے بستر پر پٹکتے ہوئے بولی، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تم اس شخص کو اس قدر ڈوب کر سوچو گی
تو ضرور اس کا درشن کرنے دیتی. اتنا اگر ملک کے لیے سوچو تو یقیناً تم دوسرا پاکستان ضرور بنا لو گی. ماریا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تیزی سے اپنے گیلے بالوں پر کنگھا چلاتے ہوئے آئینے میں شہزین کے ابھرتے عکس کو دیکھ کر بولی. ویسے ماریا وہ تھا بہت منفرد بندہ. شہزین نے گہری سانس بھری. تم اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں ہو گئی؟ ماریا رخ شہزین کی جانب موڑتے ہوئے تعجبی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. ماریا بی بی، شخص میرے خوابوں پر اس لیے سوار ہے کہ تم نے مجھے اسے دیکھنے نہیں دیا. شہزین چڑ کر بولی. اچھا بابا، اب پلیز مٹی ڈالو شخص پر، اور یہ بتاؤ پپو کا فون آیا تھا؟ ماریا نے سہولت سے استفسار کیا. ہاں، رات آیا تھا. اللہ کا شکر ہے وہ وہاں سب خیریت سے ہے. بس وہ خیریت و عافیت سے عمرے کی ادائیگی کر لیں. آمین. ماریا کی بات پر شہزین نے صدق دل سے کہا. مشہور و معروف بزنس ٹائکون تیمور حیات کا انٹرویو لے کر وہ اس کے شاندار سے آفس کے باہر آئی تو ذہن عجیب سے بوجھل پن کا شکار تھا. انٹرویو کے دوران بہت سی جگہ پر اس نے ماریا افندی کو کافی حیران کیا تھا. انوکھی سی شخصیت کا حامل تیمور حیات انتہائی ڈیشنگ، ذہین، حاضر جواب، مگر عام انسان سے ہٹ کر سوچ رکھنے والا کافی منفرد شخص تھا. ماریا کے ساتھ وہ کافی عزت اور احترام سے پیش آیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی گفتگو سے اسے بہت انوکھا اور عجیب سے لگا. وہ آفس سے گھر آئی تو شہزین کو امی کے پاس بیٹھا پایا. مامی، آپ ماریا کی شادی کے بارے میں سوچے. اس سال یہ پورے 24 سال کی ہو جائے گی. شہزین اسے آتا دیکھ کر جان بوجھ کر زور سے بولی. جانتی تھی کہ ماریا اس بات سے ایک دم چڑ جائے گی، اور وہ بھی کچھ یہی. غالباً تم بھی اس سال 24 برس کی ہونے والی ہو، بلکہ 4 مہینے تو مجھ سے بڑی ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماریا کلس کر بولی. ارے میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، مگر اس سر فری کو کون سمجھائے. بس اسے تو کام کرنے کا بھوت سوار ہے. لڑکوں کی طرح ڈولا پھرنا مجھے سخت ناپسند ہے. ارے عورت کی تخلیق کا مقصد ہی گھرداری ہے اور ایک اچھی نسل پروان چڑھانا ہے. تبھی تو اللہ نے عورت کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. مگر یہ بات اس پڑھی لکھی کو سمجھ نہیں آتی. سیب اور چھری پلیٹ میں پٹخ کر مامی انتہائی ناراضگی سے بولی تو ماریا نے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. شہزین نے مامی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. رضیہ، میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دے. ماریا وہیں سے آواز لگا کر بولی. میں بنا دیتی ہوں شہزین. چائے؟ شہزین شرارت آمیز لہجے میں بولتی چیئر سے اٹھی. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے چائے بنانے کی. ماریا کاٹ کھانے والے انداز میں بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شہزین مسکراتے ہوئے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی. موبائل آف کر کے اس نے بوجھل دل کے ساتھ اسے بستر پر دھرا تو لیپ ٹاپ پر کام کرتی ماریا نے اس اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر بغور دیکھا. وہ سمجھ گئی کہ حوریہ آپی نے یقیناً پھر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے شہزین کے احساس دل کو ٹھیس پہنچی ہے. تم حوریہ آپی کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو یار؟ ان کا تو شروع سے ہی ایسا مزاج رہا ہے، صرف اپنی ذات، اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا. دنیا میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، تم سوچ کر کیوں اپنا دل جلاتی ہو؟ ماریا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بات اڑانی چاہی. ماریا، حوریہ آپی میری سگی بہن ہے. باقی سارے لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں، مگر حوریہ آپی سے خون کا رشتہ ہے. ان کی ایسی خود غرضی اور مفاد پرستی کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہے. شہزین دکھی انداز میں بولی تو ماریا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بستر پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے بولی. تم ان کی باتیں کیوں دل سے لگا رہی ہو؟ دعا کرو کہ اللہ حوریہ آپی کو ہدایت دے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی خلوص سے سوچے. جب انسان خود جان بوجھ کر اللہ کی ہدایت سے دور جانا چاہے، اس کے راستے سے بھٹکنا چاہے، پھر وہ ترکی سے گویا ہوئی. وہ شہزین، اب زیادہ قنوتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلو شاپنگ پر چلتے ہیں. اس دن تمہیں شاپنگ پر نہ لے جانے پر تم نے کیسے مجھ سے بدلہ لیا تھا، امی سے میری شانتی کا تذکرہ کر کے. آخر میں ماریا مصنوع ناراضگی سے بولی تو ایک دم شہزین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. تو اور پھر کیا کروں؟ کتنا اچھا پروگرام بنایا تھا ہم نے کہ پہلے شاپنگ کریں گے، پھر چاٹ اور گول گپے کھائیں گے، گھر آ کر ایک اچھی سی فلم دیکھیں گے، مگر تم نے آفس جا کر سب پر پانی پھیر دیا. میں بھی کیا کرتی، آفس سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی. تیمور حیات کسی
طور ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اچانک اس نے اپنے آفس انٹرویو کے لیے بلا لیا تو میں دوڑی دوڑی وہاں پہنچ گئی۔ جانتے ہو کسی بھی میگزین اور اخبار کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ماریہ سے تفصیل بتاتے ہوئے بولی تو شہزین نے جلدی سے کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور فوراً چلنے کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے آفس سے کوئی ایمرجنسی کال آ جائے۔ ہاں بھائی جلدی کرو، یہ کہہ کر ماریہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ شہر کے انتہائی پوش مال میں وہ ونڈو شاپنگ کے لیے لے آئی۔ ہائے ماریہ کتنا خوبصورت شاپنگ مال ہے، بالکل دبئی کی طرح۔ شہزین مال پر 400 نگاہیں ڈال کر اشتیاق آمیز لہجے میں بولی تو ماریہ نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی جس پر اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ یہ پینڈو والی حرکتیں بند کرو، کسی دیہاتن کی طرح کیا تم منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑ کر خوش ہو رہی ہو؟ ذرا ڈیسنٹ بنو، سمجھے اطراف میں لوگوں کی موجودگی کے خیال سے ماریہ شہزین کے کان میں گھس کر دانت پس کر بولی تو شہزین خود کو جلدی سے کمپوز کرنے لگی۔ مال میں گھومتے گھومتے شہزین ایک فلاور شاپ میں داخل ہو گئی۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو سے پوری دکان مہک رہی تھی۔ شہزین نے بڑے اشتیاق سے گلدستے پر لگے پرائز ٹیگ کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے سے زور کا چکر آ گیا۔ اف اتنا مہنگا بوکے، بے اختیار قدر اونچی آواز بول گئی، جس پر کاؤنٹر پر کھڑے ایک شخص نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے برابر میں ماریہ کھڑی کان میں گھسی یقیناً اسے سخت سست سنا رہی تھی اور وہ لڑکی برے برے منہ بنانے لگی تھی کہ یہ پھول سونے چاندی کے ہے جو اس قدر قیمتی ہے۔ اب کی بار لڑکی کی آواز ہلکی تھی مگر تیمور حیات کی حساس سماعت میں بخوبی پہنچ چکی تھی۔ اسے جھٹک کر پیمنٹ کرنے لگا، پھر بوکے اٹھا کر جو ہی جانے کے لیے پلٹا، ایک دم ماریہ کی نظر اس پر پڑی، وہ بے ساختہ اسے مخاطب کر بیٹھی۔ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ یس آئی ایم فائن، مجبوراً تیمور حیات کو جواب دینا پڑا، جبکہ شہزین بھی پوری طرح تیمور کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اس پل ماریہ کی سمجھ میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ تیمور سے کیا بات کریں، تو شہزین کا اسے تعارف کروا بیٹھے، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ سر یہ میری کزن شہزین احمد ہے، اور شہزین یہ بزنس ٹائکون تیمور حیات ہے۔ وہ تو یہ ہے وہ جن کا انٹرویو لینے تم بھاگی بھاگی گئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تیمور حیات کافی بوڑھے سے ہوں گے، کیونکہ بزنس ٹائکون تو زیادہ تر اوور ایج۔ ماریہ نے زور سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروایا۔ سر اسی ویک میں آپ کا انٹرویو پبلش ہو جائے گا، ماریہ خوشگواری سے بولی۔ اوکے ناؤ ایکسکیوز می، مجھے ذرا جلدی ہے۔ بلیک ڈریس پینٹ پر گرے کلر کی شرٹ پر بلیک ہی باسکٹ پہنے، آنکھوں میں فملیس آئی گلاس لگائے، وہ انتہائی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ تیمور حیات کا جملہ سن کر اچانک شہزین کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہ آواز، یہ لہجہ اس نے کہیں سنا تھا۔ سر لگتا ہے آپ کو گلاب بہت پسند ہے۔ شہزین محض اس کی ایک بار پھر آواز سننے کی خاطر استفسار کر بیٹھے، جس کے جواب پر تیمور حیات کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کے رنگ تیزی سے بکھرتے چلے گئے۔ مس، میں اجنبیوں کو اتنا پرسنل ہونے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، وہ انتہائی رکھائی سے بولا، جبکہ شہزین اپنی جگہ اسپرنگ کی مانی نچلی۔ شک و شبے کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ یہ آواز اور لہجہ اچھی طرح سے پہچان گئی تھی۔ ماریہ یہ وہی موصوف ہے جو اس رات پارٹی میں انتہائی جوش و جذبات میں شہزین ماریہ کو بتانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ماریہ نے اپنے ناخن اس کے بازو میں پوری طرح سے گاڑ دیے تھے۔ آئی ایم سوری سر، ہم نے آپ کا وقت لیا، ماریہ خوش اخلاقی سے بولی تو تیمور حیات شہزین پر ایک نگاہیں غلط ڈال ان کے پہلو سے بنا کوئی جواب دیے نکلتا چلا گیا، جبکہ ان کے جانے کے بعد ماریہ نے حقیقی معنوں میں اپنا سر پیٹ ڈالا اور شہزین کو دکان سے باہر لا کر اس پر برس پڑی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم کامرس گریجویٹ ہو۔ اس وقت تم نے تیمور حیات کے سامنے جو حرکتیں کی وہ ہماری ملازمہ رضیہ کی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ ماریہ یہ شخص وہی تھا جو اس رات پارٹی میں ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی شے مجھے متاثر نہیں کرتی، عورت ذات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شہزین ماریہ کی لن ترانی کو نظر انداز کر کے بڑی خوشی سے بولی۔ اس شخص کو دیکھنے کی اسے بڑی آرزو تھی جو اسے کبھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر آج اچانک جب وہ شخص اس کے سامنے آئے تو بے پناہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا شہزین بی بی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو میں تمہیں یہاں لے آئی۔ ماریہ تافسوس سے بولی۔ افسوس بعد میں کر لینا، اب چلے یہاں سے، شہزین بڑی خوشگواری سے بولی۔ ماریہ کی باتوں کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ ماریہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہاں چلو، شہزین کو اس پل زور کی ہنسی آئی، مگر فی الفور دبا گئی، ورنہ ماریہ اشتعال میں آ کر اس کا گلا ہی دبا ڈالتی۔
मारिया को आज कुछ लोग देखने आ रहे थे और वो सुबह से ही मुंह फुलाए फिर रही थी। मामी ने आज जबरदस्ती उसके ऑफिस की भी छुट्टी करा दी थी। मारिया पर फिलहाल अपना करियर बनाने का भूत सवार था और शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, जबकि मामी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द बेटी के फर्ज से सबकदोश हो जाए। उनके दो ही बच्चे थे, बेटा इब्राहिम जो कनाडा में अपनी बीवी के साथ सेटल था, और बेटी मारिया जिसने हाल ही में जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करके एक मैगजीन ज्वाइन कर लिया था। इब्राहिम की बीवी उसकी खालाजाद थी और एक अच्छी शरीके सफ़र साबित हुई थी। मामी अपने बेटे की अज़दवाजी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन थी। वो चाहती थी कि मारिया को भी कोई कदरदान मिल जाए ताकि वो सुकून से बाकी मानदा ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह कर सके। ऐसा करो शहज़ीन, मेरी जगह तुम इन लोगों के सामने चली जाओ। अब इतनी बुरी भी नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद कर लेंगे। वैसे भी तुमको तो बचपन से ही दुल्हन बनने का शौक है। मैगजीन मगन हाथ में सेब लिए जो कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो दांतों से कतर रही थी, मारिया की बात पर सर उठाकर बोली, तैमूर हयात को देखकर फ़िलहाल मैंने दुल्हन बनने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। वो तकरीबन 5वीं मरतबा तैमूर हयात के इंटरव्यू को पूरी तवज्जो दिमाग के साथ पढ़ रही थी जो कल मारिया ने उसे ला कर दिया था। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नजर आते। अरे तो हसीन से हसीन तर लड़की को घास नहीं डालता। तुम किस खेत की मूली हो बीबी? मारिया दोनों हाथ अपनी कमर के खम पर जमा कर बोली तो शहजीन मुंह खोल कर जोर से हंसने लगी। जेलस हो रही हो मुझसे? शहजीन उसे सुलगाने की गाज से बोली। आहा, मौसूफा तो ऐसे इतरा रही जैसे तैमूर हयात उनकी झोली में आ गिरे हो। वो तप कर बोली, हाय मारिया, ये तैमूर हयात दुनिया में वाहिद ही है, इस जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसकी तस्वीर देखकर बोली, शहजीन खुदा के वास्ते तैमूर नामा बनकर मुझे बताओ कि सिचुएशन को मैं किस तरह हैंडल करूं। मारिया उसके हाथ से मैगजीन छीन कर इंतहाई झुंझला कर बोली तो शहजीन सोच पड़ गई। फिर बड़े जोर से उछलकर चुटकी बचा कर बोली, ऐसा करो तुम अपनी एक आईब्रो उड़ा दो। यकीनन मामी तुम्हें ऐसी हालत में लड़के वालों के सामने नहीं भेजेगी। शहजीन, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अगर ऐसे मशवरे तुमने मेरे सामने बयान किए। मारिया कलस कर बोली। फिर दोनों की मुतफक्कर राय से ये तय पाया कि मामी को बताया जाए कि मारिया का पैर जल्दी में चलते मुड़ गया है, लिहाजा मोच आ गए। शहजीन ने उसके पैर पर पट्टी भी बांधी थी। मामी ने जब मारिया को लंगड़ा चलते देखा तो बादल नौखास से कोई बहाना करके उन्हें फिलहाल आने से मना कर दिया और मारिया ने सुकून का सांस लिया। वो किसी फाइल को चेक कर रहा था जब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने आसिम कमाल की आमद का बताया। उसकी परमिशन देने पर आसिम कमाल इस वक्त तैमूर हयात के मुकाबिल बैठा हुआ था। मिस्टर आसिम कमाल, मार्केट में जिस तरह आपकी कंपनी के मुतालिक बातें हो रही है वो काफ़ी मायूस कुन है। हमारी कंपनी सोच रही है कि हम अपने शेयर्स आपकी कंपनी से निकाल लें और कहीं और इन्वेस्ट कर दें। तैमूर हयात इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज बोला तो कमरा यख ठंडा होने के बावजूद आसिम कमाल के माथे पर पसीना आ गया, जिसने बड़ी बेदर्दी से रुमाल से साफ किया। आई रिक्वेस्ट मिस्टर तैमूर, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा वरना मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा, और वैसे भी मैंने काफ़ी माल क्रेडिट पर उठाया हुआ है। आसिम कमाल लहजा तामीज़ लहजे में घिघिया कर बोला तो तैमूर हयात ने अपना कीमती पेन फाइल पर रखा और अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए बोला, लुक मिस्टर आसिम कमाल, मैं आपकी खातिर अपना नुकसान तो नहीं करूंगा ना? हम भी यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं। अच्छा, आप प्लीज़ मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिएगा, मगर इस वक्त अपने शेयर्स हमारी कंपनी से मत निकालिए। वो मन्नत आमेज़ लहजे में बोला तो कुछ सोचकर तैमूर हयात गोया हुआ। ओके मिस्टर आसिम, आपका हमारा साथ बहुत पुराना है, इसी बिना पर मैं आपको मोहलत देता हूँ। वो सुनकर आसिम कमाल का चेहरा खिल उठा। थैंक्स लॉट मिस्टर तैमूर हयात, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर आसिम कमाल उससे मुसाफा करके चला गया, जबकि तैमूर हयात एक बार फिर फाइल पर झुक गया। शहजीन अम्मी के गले लगकर ज़ारो कतार रो रही थी, जो उम्रे की सादत हासिल करके आज ही यहाँ पहुंची थी। बस भी करो मलेका जज्बात, तुम तो ऐसे भूं भूं करके रो रही हो जैसे हमने यहाँ तुम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रखे। मारिया शहजीन को फुप्पू से अलग करते हुए शोखी से बोली तो फुप्पू मुस्कुराने लगी। फिर अचानक कुछ याद आया तो शहजीन से इस्तफसार किया, तुमने हमारे आने का हुरिया को बताया था? मैंने उन्हें फ़ोन किया था मगर उन्होंने रिसीव नहीं किया, फिर मैंने मैसेज कर दिया था, शहजीन ने आहिस्तगी से कहा। इस पूरे माह में हुरिया ने शहजीन को एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। शहजीन के वालिदैन जब उम्रा करने जा रहे थे तो उसे मारिया के घर छोड़ गए थे, जो उसके मामू की बेटी थी और बेहतरीन सहेली भी। शहजीन की सिर्फ एक बड़ी बहन हुरिया थी, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश सरापे की मालिक, मगर शहजीन से अक्सर मुख्तलिफ। शहजीन भी बहुत पुरकशिश
اور پیاری تھی، لیکن ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی بہت شفاف اور اجلے تھی، جبکہ حوریہ ہمیشہ سے حاسد طبیعت اور تنگ ذہنیت کی مالک تھی۔ اس کے خواب اپنی حیثیت سے کہیں اونچے تھے اور شکر کھورے کو شکر مل بھی گئی تھی۔ اپنی حسن اور طرح دار ہونے کی بدولت اسے ایک امیر شوہر مل گیا تھا۔ دونوں ہی میاں بیوی اسٹیٹس کانشیس ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کے پجاری بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حوریہ اپنے میکے والوں کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، یہاں تک کہ اپنی سگی چھوٹی بہن شہزین سے بھی اسے کوئی انسیت اور بہنوں والا لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنی ہائی سٹینڈرڈ لائف میں انتہائی مگن اور مصروف تھی۔ شہزین نے ایک بار جب فون کیا تھا تو اس وقت بھی اس نے انتہائی اجلت اور قدر بیزاری سے بات کی تھی، اور پھر شہزین کی دوبارہ فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، جب اسے فرصت ملے گی تو آ کر مل لے گی، بابا اس ولد سے بولے تو امی خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، آپ لوگ فوراً ڈائننگ ٹیبل پر چلیے، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فضا میں ایک دم چھائے بوجھل پن کو دور کرنے کی غرض سے ماریہ جلدی سے بولی تو سب ڈائننگ ہال کی جانب چلتی ہے۔ عاصم کمال اور ان کی وائف تیمور حیات کے آگے پیچھے جا رہے تھے، جنہوں نے آج اسے بے حد اصرار کر کے ڈنر پر بلایا تھا۔ پلیز مسز عاصم، آپ اتنا تردد نہ کریں، میں ڈنر اتنا ہیوی نہیں کرتا۔ مسز عاصم کو اپنی جانب ڈش بڑھاتے دیکھ کر سنجیدگی سے انہیں ٹوک گیا۔ تیمور صاحب، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے گھر ڈنر پر تشریف لائے، حالانکہ آپ کا شیڈول بہت ٹف ہوتا ہے۔ ڈیپ ریڈ کلر کے ٹاپ پر اسکن ٹائٹ بلیک جینس میں چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے مسز عاصم بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ تیمور حیات نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا، پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ وہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر عاصم کمال تیمور حیات کو ڈائننگ روم میں لے آیا۔ مسٹر عاصم، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اب وہ بات کر لی جائے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ تیمور حیات کی صاف گوئی پر دونوں میاں بیوی اپنی جگہ خفیف سے ہو گئے۔ پھر عاصم کمال گلا کھنکار کا بولنا شروع ہوا۔ دراصل تیمور حیات، آپ کے شیئرز ہماری کمپنی کے لیے بے حد قیمتی ہے، اگر آپ نے وہ نکال لیے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس صورت میں ہم آپ کو شیئرز کے بدلے ہر طرح کی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ میں سمجھا نہیں مسٹر عاصم، آپ مجھے کس قسم کی قیمت دینا چاہتے ہیں؟ سہولت سے گویا ہوا۔ تیمور صاحب، میری ایک چھوٹی بہن ہے، خوبصورت اور پرکشش، اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو۔ اتنا کہہ کر مسز عاصم قصدن جملہ ادھورا چھوڑ گئی تو تیمور حیات سیدھا بیٹھتے ہوئے تنزین بولا، آپ تو مجھے اپنی بہن کا رشتہ ایسے دے رہی ہے جیسے میں کوئی سڑک چھاپ لڑکا ہوں اور آپ کی بہن کے عشق میں دیوانہ ہوا جا رہا ہوں۔ نو مسٹر تیمور، آپ بالکل غلط سمجھ رہے۔ مسز عاصم جلدی سے بولی، دیکھیے مسز عاصم، مجھے آپ کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ بہت جلد میرا دل بھر جاتا ہے۔ وہ اپنی لائف میں شادی کی پلاننگ میں نے دور دور تک نہیں کی۔ انتہائی رکھائی سے گیا ہوا۔ میں آپ کی نیچر سے واقف ہوں مسٹر تیمور، مگر ایک بار آپ میری سسٹر ان لو کو دیکھ تو لیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ شادی خفیہ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا والوں کو اس شادی کی کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ آخر میں عاصم کمال انتہائی پراسرار انداز میں مسکراتے بولا تو جواباً تیمور حیات نے اسے کافی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو اس خفیہ شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ پلیز ایک بار یہ تصویر دیکھ لیجیے۔ مسز عاصم بولتی ہوئی انتہائی سرعت سے صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اپنا آئی فون تیمور حیات کو تھما دیا۔ اس نے نہ چاہتے بھی فون ہاتھ میں لے کر تصویر پر نگاہ ڈالی تو چونک گیا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے خفیہ شادی کر کے اپنے شیئرز آپ کی کمپنی سے نہ نکالوں بلکہ ان سے دستبردار بھی ہو جاؤں؟ تیمور حیات موبائل سینٹر ٹیبل پر دھرتے ہوئے ہنکارا بھر کر بولا۔ دونوں میاں بیوی اس کی ذہن پر اش اش کر اٹھے۔ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جیب سے امپورٹڈ سگار کا ڈبہ نکال کر اس میں سے سگار نکال کر لائٹر سے جلاتے ہوئے بولا، زیادہ نہیں مسٹر تیمور، اگر آپ کی اسلام آباد والی برانچ کے 50% شیئر بھی میری کمپنی کے نام ہو جائے تو۔ عاصم کمال انتہائی لالچ بھرے لہجے میں بولا، مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی تیمور حیات اوکے ڈن کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش ہو گئے۔ حوریہ آج صبح سے ہی گھر آئی ہوئی تھی اور تو اور شہزین سے بھی بہت اپنائیت سے ملی تھی۔ امی بابا بھی حوریہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ شہزین کچن میں حوریہ کی پسند کی ڈشز تیار کر رہی تھی، جب ہی خوشبوئیں بکھیرتی حوریہ وہاں چلی آئی۔ ارے حوریہ آپ یہاں اتنی گرمی میں کیوں آ گئی؟ وہیں کمرے میں بیٹھی نا۔ شہزین اسے دیکھ کر خلوص سے بولی، تم سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو میں یہاں چلی آئی۔ وہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، پھر گویا ہوئی، شہزین تم فیشیل نہیں لیتی؟ اور دیکھو تمہارے بال بھی کتنے بے جان ہو رہے، آئل ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرواتی؟
آپ ہی مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں ہے اور نہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ چولہے کی آنچ سے اس کا دہکتا سرخ چہرہ بلا شبہ ان لوازمات کا محتاج نہیں تھا، قدرتی طور پر اس کی اسکن بے حد شفاف تھی۔ تم تو پاگل ہو، ارے تمہاری عمر کی لڑکیوں کو تو خود کو سنوارنے کا کریز ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلنا، میں اپنی بیوٹیشین سے تمہاری گرومنگ کروا دوں گی۔ حوریہ بے پرواہ انداز میں بولتی اپنی انگلی میں پڑی ڈائمنڈ رنگ سے کھیلتی رہی۔ شہزین کا دل چاہا کہ حوریہ کو منع کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اتنے دنوں کے بعد تو آپ ہی یہاں آئی ہے، کیوں کہیں ناراض ہو جائے۔ پھر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تاکہ حوریہ کو یہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے جائے، جو اس سے باتیں کرنے کی غرض سے یہاں آ گئی تھی۔ حوریہ بسد اسرار اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئی اور یہ بات شہزین کے لیے کافی حیران کن تھی۔ شادی کے بعد حوریہ کے انداز واضح تبدیلی آئی تھی۔ خود پسندی اور خود غرضی تو وہ شروع سے تھی، مگر امیر گھرانے میں شادی کے بعد اس کی گردن تکبر اور تفاخر سے کافی اکڑ گئی تھی۔ شادی کے 6 سال بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر لائی تھی۔ ڈنر پر عاصم بھی شہزین سے انتہائی پرتپاک انداز ملے تھے اور یہ بات شہزین کے لیے حیرت در حیرت تھی، ورنہ وہ تو سلام کا جواب بھی محض سر ہلا کر دیا کرتے تھے اور اکثر اوقات اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ حوریہ کا گھر کیا انتہائی شاندار تھا۔ ساس سسر تو حیات تھے نہیں، باقی اور بہن بھائی الگ الگ ٹھکانوں میں رہتے تھے۔ اگلے دن حوریہ اسے اپنی بیوٹیشین کے پاس لے آئی اور شہزین لحاظ مروت میں اس کی ہر بات مانتی گئی۔ واپسی پر شہزین کے نانا کرنے کے باوجود اس نے بے حد خوبصورت اور قیمتی ڈریس اسے دلوایا اور سختی سے تاکید کی کہ کل شام ہونے والی پارٹی میں لازماً یہ ڈریس پہننا ہے۔ شہزین تو جیسے بے بس سی ہو گئی اور جب پارٹی کا وقت آ پہنچا تو حوریہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے نقصق سے تیار کیا۔ ڈارک ریڈ کلر کی لانگ شرٹ میں بلیک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ریڈ اور بلیک کنٹراسٹ کے بڑے سے دوپٹے میں ریڈ موتیوں کا انتہائی نفیس سا کام کیا گیا تھا۔ اسی طرح قمیض بھی موتیوں سے مزین تھی۔ حوریہ نے بلیک اسٹون کا نازک سا سیٹ اسے پہنایا تو شہزین خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت میک اپ پر بالوں کے دلکش ہیئر سٹائل کے ساتھ ان تمام لوازمات میں وہ آسمان کی کوئی حور لگ رہی تھی۔ حوریہ آپی، میری تیاری تو بہت اوور لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس پارٹی کی مہمان خصوصی ہوں۔ شہزین اپنی تیاری پر تنقیدی نگاہ ڈال کر کافی نروس ہو کر بولی، ارے میری جان، تو تم ہو ہی آج کی محفل کی چیف گیسٹ۔ حوریہ بڑے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی، مگر یہ پارٹی عاصم بھائی کے بزنس کے حوالے سے ہے اور میں وہاں اتنی بن سنور کر جا رہی ہوں۔ شہزین اپنی انگلیاں چٹکھاتے الجھ کر بولی، اچھا اب زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لان میں جاؤ، میں سارے انتظامات دیکھ کر آتی ہوں۔ حوریہ حکمی انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو ناچار شہزین نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ یہ پارٹی لگ بھگ بالکل اسی طرح کی تھی جس پارٹی میں وہ ماریا کے ساتھ گئی تھی۔ حوریہ کی بے باک ڈریسنگ دیکھ کر شہزین کو خاصا دکھ ہوا۔ اپر کلاس کے تمام اتوار اس نے بڑی خوبی سے اپنا لیے تھے۔ مختلف مہمانوں کو اٹینڈ کرتی، نکرائی کہہ لگاتی حوریہ شادی سے پہلے والی حوریہ سے اکثر مختلف تھی۔ اچانک فضا میں شور سا اٹھا تھا، جیسے کسی خاص مہمان کی آمد ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ آج تیمور حیات سے ملاقات ہو جائے گی، ایک انتہائی فیشنیبل خاتون اپنے ہمراہ کسی مرد سے کہتی ہوئی اس کے قریب سے گزری تو یہ نام سن کر شہزین اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھل ہی پڑی۔ یہ کہیں وہ والا تیمور حیات تو نہیں جس کا انٹرویو ماریا نے لیا تھا؟ شہزین سرگوشی میں خود سے سوال کرتے بولی، پھر مان سر اٹھایا تو عین آنکھوں کی سامنے وہ اپنے سرنگے شخصیت کے ساتھ براجمان تھا اور لوگ اس کے ارد گرد یوں منڈلا رہے تھے جیسے شمع کے اطراف پروانے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں شخص سے میری دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ ماریا کو بتاؤں گی تو کتنا ایکسائٹڈ ہو جائے گی نا۔ ہائے کاش اس وقت ماریا میرے ساتھ ہوتی تو کتنا مزہ آتا، شہزین دل ہی دل میں بولی۔ اگلے پل وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نروس بھی ہو گئی۔ حوریہ آپی تیمور حیات کو اس کی جانب لے کر آ رہی تھی۔ تیمور صاحب، یہ ہے میری چھوٹی بہن شہزین حسن، اور شہزین یہ انتہائی معروف بزنس ٹائکون مسٹر تیمور حیات۔ حوریہ بے حد خوش اخلاقی سے تعارف کی رسم نبھا رہی تھی، پھر وہ اچانک ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی۔ آپ کا انٹرویو میں نے میگزین میں پڑھا تھا۔ چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر شہزین نے ہی پہلے لب کشائی کی۔ جواباً تیمور حیات سینے پر بازو لپیٹے ہنوز اسے دیکھتا رہا۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے ایسے کیوں دیکھے جا رہا ہے؟ اب کیا بات کروں میں اس سے؟ یہ حوریہ آپی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، شہزین خود سے الجھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ میں ذرا ابھی آتی ہوں، انتہائی بھونڈے انداز میں کہہ کر شہزین فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا،
عورت ذات سے دلچسپی نہیں ہے مگر دیکھ ایسے رہا تھا جیسے سالم نگل جائے گا۔ انتہائی بے مزہ ہو کر بڑبڑا رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ چاند اس کے آنگن میں اتر آیا ہے یا پھر آسمان نیچے آ گیا ہے تو اسے اتنی حیرت و تعجب نہ ہوتا جتنا اس بات پر ہوا تھا کہ تیمور حیات کا رشتہ اس کے گھر آیا ہے۔ حریہ آپی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انتہائی مسرت اور جوش سے لبریز ہو کر انہوں نے اس کے گالوں پر چٹا چٹ پیار کر ڈالا تھا۔ حریہ کی خوشی دیکھ کر امی ابو بھی خوش ہو رہے تھے اور شہزین اس کے اندر ایک دم بے تحاشا اضطراب اور گھبراہٹ کی لہر عود کرائی۔ یہ خبر سن کر ماریہ بھی حیران سے اسے ملنے چلی آئی۔ شہزین یقین نہیں آ رہا کہ تیمور حیات کا پرپوزل تمہارے لیے آیا ہے۔ انٹرویو میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ شادی فی الحال میری پلاننگ میں نہیں ہے اور اب یہ اچانک شادی کرا تھا، وہ بھی خفیہ طور پر۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے ماریہ، اس تیمور حیات کے پرپوزل سے جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے اضطرابی انداز میں بولی تو ماریہ نے اسے تغیر کے عالم میں دیکھا۔ تم کمال کرتی ہو شہزین، ارے ایسے رشتوں کے تو لڑکیاں خواب دیکھا کرتی، انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر، پیسوں کی ریل پیل، شاہانہ زندگی اور پھر پوری دنیا میں گھومنا، شاپنگ کرنا۔ نہیں ماریہ، ایسی زندگی میرا کبھی خواب نہیں رہی۔ میں نے ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی خواب دیکھے ہیں۔ ایک وفادار چاہنے والا شوہر جو میری عزت کرے، قدر کرے، ایسی پرسکون ازدواجی زندگی ہو جہاں مجھے خوف نہ ہو کہ میرا شوہر زندگی کے کسی موڑ پر مجھے یکلک تنہا چھوڑ دے گا۔ اور تم کیا تیمور حیات کے خیالات سے آگاہ نہیں ہو؟ وہ آخر میں شہزین اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھتے بولی، پھر ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوئی، اسے عورت ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور پھر فی الحال شادی کو خفیہ رکھنا یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہوں جس کی بنا پر اپنی شادی کو فی الحال ڈسکلوز نہ کرنا چاہتا ہو، اور اگر اسے عورت ذات سے دلچسپی نہیں ہے تو بیوی سے تو ضرور ہوگی، اور وہ بھی تم جیسی بیوی سے۔ ماریہ اس کے اندر کے وہمے خدشات کو دور کرنے کی غرض سے بولی، حالانکہ اندر ہی اندر وہ شہزین کی طرح خائف تھی۔ حریہ آپی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ تیمور کی شادی کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ شہزین اسے دل و جان سے عزیز تھی، وہ جانتی تھی کہ اپنی شادی اور اپنے شریک سفر کو لے کر اس نے کچھ سپنے دیکھے تھے اور ممکن تھا کہ شاید تیمور حیات جیسا انتہائی پریکٹیکل اور کامیاب بزنس مین شہزین کے جذبوں سے مہکتے خوابوں کو پورا نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے شہزین ہم جو تیمور حیات کے بارے میں اتنا منفی سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو، وہ جیسا دکھائی دیتا ہے اس سے مختلف ہو۔ ماریہ پرسوچ لہجے میں بولی تو شہزین ایک گہرا سانس لے کر گویا ہوئی، ہو سکتا ہے نا، ایسا ہے تو نہیں میں سوچ کر اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دوں، یہ تو سراسر حماقت ہے نا۔ ویسے ایسا رشتہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے شہزین، ممکن ہے کہ ابھی تیمور حیات کی شخصیت تمہارے لیے تکلیف دہ ہو مگر بعد میں تمہاری سنگت میں رہ کر وہ بدل جائے۔ ماری ایک بار پھر اسے تصویر کا روشن پہلو دکھانے لگی۔ میں اس رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ حریہ آپی اور عاصم بھائی تو اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا، اور حریہ آپی ان کو تم جانتی ہو نا۔ سخت ناراض ہو جائے گی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر تم منع بھی کرو گی تو پھپھو پھوپھا تمہاری بات مانیں گے بھی نہیں۔ حریہ آپی کی ہر بات پر وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ ماریہ شہزین کے بات کے جواب میں بولی تو شہزین ماریہ کو محض دیکھ کر رہ گئی۔ شہزین کو آج مایوں بٹھایا گیا تھا اور تیمور حیات کے نام کی مہندی بھی اس کے ہاتھوں میں سج گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہو رہا تھا کہ شہزین کی بے چینی میں کمی آنے کے بجائے تیزی سے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو مایوں کے اس پیلے جوڑے میں۔ حریہ کھلکھلاتی ہوئی اندر آئی تو شہزین ایک دم اپنے دھیان سے چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپی یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا ہے؟ شہزین الجھ کر بولی تو حریہ نے ایک خوبصورت قہقہہ لگایا، ارے میری جان، جب صحرے کے پھول کھلنے کا وقت آ جاتا ہے تو سب کچھ یوں ہی جھٹپٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی نازک سی ناک کھینچتے ہوئے بولی تھی، آپی تیمور حیات شادی اتنی خاموشی سے کیوں کرنا چاہتے ہیں اور پھر لوگوں سے بھی اپنی شادی کو چھپانا چاہتے، کیوں آپی؟ میری بھولی بہن، ایکچولی تیمور حیات بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین ہے، بہت سے دشمن ہیں اس کے، اسی بنا پر وہ کچھ عرصہ اپنی شادی کی خبر چھپانا چاہ رہے، پھر دیکھنا کتنی شان سے سب کو ریسیپشن دے گا۔ دیکھو شہزین، جس طرح امی بابا نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تم کو بھی مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ آخر میں سنجیدگی سے
حوریہ نے کہا تو شہزین جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے آپی، آپ پلیز کوئی غلط خیال ذہن میں نہ لائیے گا، میں تو یہی آپ سے پوچھ رہی تھی۔ شہزین کی بات پر حوریہ اسے دیکھ کر عجیب سے انداز مسکرا دی۔ وہ شہزین حسن سے شہزین تیمور بنا کر اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ پورا کمرہ تیمور حیات کی شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ کمرے میں خوشگوار ٹھنڈک کے باوجود بھی اسے حبس محسوس ہو رہا تھا، جیسے شدید بارش ہونے والی ہو۔ بے ساختہ گہری گہری سانسیں لینے لگی، پھر ایک دم اسے محسوس ہوا کہ حبس اور گھٹن اس کے اندر ہے، جسے لاکھ جانے کے باوجود اپنے اندر سے نکال نہیں پائی۔ بی بی صاحبہ، آپ پلیز کپڑے بدل لیجیے، ہمارے صاحب کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ باوردی مگر انتہائی طرح دار ملازمہ جس نے کمرے تک اس کی رہنمائی کی تھی سپاٹ آواز میں کہا تو شہزین نے اسے بے حد چونک کر دیکھا۔ ڈریسنگ روم میں اس طرف ہے، روبوٹ کی طرح ایک جانب اشارہ کر کے بولی تو شہزین ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس طرف چلی گئی۔ خوبصورت لکڑی کے دروازے کا ہینڈل اس نے جو ہی گھمایا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ شہزین تھوڑا ہچکچا کر اندر چلی آئی۔ اندر ایک منی کمرہ تھا جس کی دیواروں پر قد آور الماریاں بنی ہوئی تھی اور اس پر بڑے بڑے آئینے آویزہ تھے۔ شہزین کو اپنا عکس پورے روم میں ٹکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی، ایک ایک کر کے تمام زیورات سے خود کو آزاد کیا، پھر اپنے کپڑوں کی تلاش میں اس نے نگاہیں دوڑائی تو سلیپنگ گاؤن کو دیکھ کر اس کی جان پوری طرح سے چل گئی۔ یہ گاؤن تو میں ہرگز نہیں پہنوں گی، وہ خود سے چڑھ کر بولی۔ پھر جو ہی وارڈروب کھولا تو اپنے سائز کے کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ تیمور نے اس کے لیے پہلے سے ساری شاپنگ کر رکھی تھی۔ شہزین نے لائٹ پرپل اینڈ آف وائٹ کلر کا معقول سا شلوار سوٹ نکالا اور چینج کرنے کی غرض سے سامنے بنے واش روم میں گھس گئی۔ حوریہ اور عاصم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وعدے کے مطابق تیمور حیات نے نکاح کے فوراً بعد عاصم کی تمام ڈیمانڈز پوری کر دی تھی۔ دونوں کاغذات کو دیکھ کر بہت خوش تھے، جس کے مطابق تیمور حیات نے عاصم کی کمپنی کو نہ صرف اپنے شیئرز دے دیے تھے بلکہ اسلام آباد کی کمپنی کے 50% شیئرز بھی اس کے نام کر دیے تھے۔ تیمور حیات جو ہی کمرے میں داخل ہوا، شہزین کو کمرے سے غائب پایا۔ اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہی ڈریسنگ روم کی طرف آیا، ایک وجود تیزی سے باہر آتے ہوئے اس سے ٹکرا گیا۔ شیمپو اور شاور جیل کی دلفریب مہک کے ساتھ اس کے وجود کی خوشبو تیمور حیات کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے ساختہ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ نرم و نازک سراپا ابھی تک اس کے بازوں میں تھا، جبکہ شہزین بری طرح سے خفیف ہو گئی۔ I'm sorry، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، تیزی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے شرمندگی سے بولی تو تیمور نے اسے بغور دیکھا، جو اس پل بہت نروس دکھائی دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، راستہ دیجیے، مجھے اندر جانا ہے، سنجیدگی سے بولا تو شہزین تیزی سے سائڈ پر ہو گئی۔ جو دروازے کے بالکل سامنے کھڑی تھی وہ اندر چلا گیا تو شہزین صوفے پر آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور حیات شاور لے کر سلیپنگ گاؤن میں برآمد ہوا تو شہزین کے دل کی دھڑکنیں ایک دم بے تحاشا تیز ہو گئی۔ تیمور نے ایک نگاہ اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ شہزین اپنے جگہ تھوڑا کسمسائی۔ دیکھیے شہزین، مجھے لمبی چوڑی باتیں کرنی نہیں آتی اور نہ ہی مجھے پسند ہے، لہٰذا میں آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا کہ جتنا وقت ہم دونوں ایک دوسرے کی قربت میں گزارے وہ بھرپور اور مکمل ہو۔ ہم دونوں جب الگ ہو تو اچھے دوستوں کی طرح ہو۔ الگ ہو؟ انتہائی متعجب ہو کر بڑبڑائی، پھر انتہائی الٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ہم بھلا کیوں الگ ہو گئے؟ وہ بے تحاشا گھبرا کر استفسار کرنے لگی۔ کہیں کچھ بہت برا ہو گیا تھا، کوئی انہونی ہو گئی تھی۔ اس پر اس کا دل اس بات کی شدت سے گواہی دے رہا تھا۔ شہزین کی بدحواسی پر تیمور حیات بڑے اطمینان سے اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوا، مجھے بتانے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پر تاحیات اکتفا کرنا میری سرشت میں نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ ویسے مجھے عورت کبھی اپیل نہیں کرتی، مگر آپ میں کچھ خاص دیکھا جس کی بنا پر آپ اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہے۔ ساکت وجود اور جامد خاموشی لیے وہ تیمور حیات کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک دم کھٹاکھٹ آ گئی کہ تمام دروازے تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ اس پل اسے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھ سے اس لیے خفیہ شادی رچائی تاکہ جب آپ کا دل بھٹائے تو آپ بآسانی مجھے دھتکار دے، مجھے اپنی زندگی سے باہر اٹھا کر پھینکے۔ وہ کپکپاتے لبوں کے ساتھ زہرخون لہجے میں بولی، کافی سمجھدار ہے آپ۔ یہ کہہ کر انتہائی سکون سے تیمور حیات سگار سلکانے لگا تو شہزین کے اندر گویا الاؤ جل اٹھا۔ آپ انتہائی بدنیت انسان ہیں، آپ نے شادی محض
عیاشی کے لیے رچائی ہے، مگر مسٹر تیمور حیات آپ میری بات بھی غور سے سن لیجیے، میں آپ کی عیاشی کا سامان کسی صورت نہیں بنوں گی، آپ مجھے ابھی اور اسی وقت آزاد کر دیجیے، تنتنا کر بولی رومن۔ تیمور نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی ضدی بچہ کوئی بہت انوکھی ضد کر رہا ہو۔ حریہ آپ بھی میری سگی ماں جائی ہو کر آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ خود سے کہہ کر شہزین بے اختیار پوری شدت سے روتی چلی گئی، جبکہ اس دوران تیمور حیات پورے اطمینان سے اپنے شغل میں مصروف رہا۔ جب شہزین اچھی طرح رو چکی تھی، تیزی سے اٹھ کر تیمور حیات کی طرف بیڈ پر آئی اور گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، تیمور صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ آئیے، مجھے رشتہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ شادی کا بندھن تو تعمر قائم رہنے والا ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ تو خود خدا جوڑتا ہے، ساری زندگی کے لیے اتنے مقدس رشتے دل بہلانے کی بنیاد پر بھلا کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سراسر اس رشتے کا مذاق ہے، اس کی توہین ہے، محض بے حیائی ہے۔ سر جھکا کر بولتی چلی گئی، میں اس وقت درس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ کہہ کر تیمور نے جھکا اسے اٹھایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ شہزین تڑپ کر بستر سے اٹھی، مسٹر تیمور حیات، میں اس شادی کو ہرگز نہیں مانتی، نکاح کے پاکیزہ بندھن کی آڑ میں آپ نے مجھے اپنی عیاشی کے لیے خریدا ہے، اپنے موز و خواہشات کے حصول کے لیے، تاکہ بعد میں آپ مجھے پرانے کپڑے جوتوں کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تنتنا کر بولی اور تیزی سے بیٹھ سے اٹھی، مگر تیمور حیات کے فولادی ہاتھ نے اس کی اس کوشش کو ناکام کیا۔ کیا کرو گی تم؟ بولو، کیا کر سکتی ہو تم؟ میں ایک سکسیسفل بزنس مین ہوں، اپنے کام میں گھاٹا برداشت نہیں کرتا، سمجھی؟ اب یہ چیخنا چلانا بند کرو اور خاموشی سے فی الحال اس رشتے کو نبھاؤ۔ اس کی سانسوں کی حدت سے شہزین کا چہرہ جھلسنے لگا، اس نے بے ساختہ تیمور حیات کو پرے دھکیلا اور جلدی سے کھسک کر دور ہوئی۔ میں آپ کا نقصان کسی بھی طرح پورا کرنے کو تیار ہوں، اس کے بدلے آپ مجھ سے جو کام کروائیں گے میں کر لوں گی، مگر خدا کے واسطے آپ میرے قریب مت آئیے۔ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ حوریہ نے اس شادی کے عوض یقیناً کوئی بھاری قیمت تیمور سے لی ہے، لہٰذا وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے گڑ گڑائی تھی۔ تیمور حیات اسے بغور دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم ہر کام کرنے کو تیار ہو؟ تیمور حیات نے ہنکارا بھرا تو شہزین نے تیزی سے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا کر کہا، میرا آپ سے وعدہ ہے تیمور صاحب، میں ہر کام کر لوں گی، مگر اس کے عوض آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مجھے آزاد کر دیں گے، مجھے منظور ہے۔ صبح 5 بجے تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور حیات کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس پر شہزین کو لگا جیسے اسے دوسری زندگی مل گئی ہو۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ شہزین خدشات سے لبریز دل اور پرگاندہ ذہن کے ساتھ خاموشی سے ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ صرف ایک رات میں اس کی زندگی اکثر بدل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد کچھ مکانات نظر آنے لگے۔ تیمور حیات گمبھیر خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، جبکہ شہزین سوچو میں گم جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی کہ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تو شہزین ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ فارم ہاؤس کی طرز پر بنے بنگلے کے گیٹ کے سامنے تیمور حیات ہارن دے رہا تھا۔ چند ثانیے کے بعد دروازہ باوردی گارڈ نے پوری طرح کھول دیا تو تیمور حیات تیزی سے گاڑی اندر لے آیا۔ شہزین تیمور کے ہمراہ گاڑی سے باہر آئی اور اس کی ہمراہی میں بنگلے کے اندر داخل ہوئے۔ اندر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ تیمور چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ شہزین بھی اس کے برابر میں خاموشی سے آنکھ کھڑی۔ نہ جانے تیمور حیات اس سے کس قسم کا کام لینے والا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے حد خائف ہو رہی تھی، مگر وہ ہر طرح کا کام کرنے کو راضی تھی جس کے عوض اس کی جان باعزت طریقے سے تیمور حیات سے چھوٹ جاتی۔ تم اندر جا سکتی ہو، انتہائی سپاٹ لہجے میں اس نے حکم صادر کیا تو شہزین ڈگمگاتے قدموں الرستے دل کے ساتھ آہستگی سے ہینڈل گھما کر اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجے کمرے میں اس وقت خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ شہزین نے درزیدہ نگاہوں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا کہ مان اسے بستر پر کسی وجود کا احساس ہوا۔ سہمے سہے قدم اٹھاتی انتہائی خاموشی سے بیٹھ کے سرانے آئی تو وہ جو وجود پوری طرح اس کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ سرسوں کی مانند پیلا چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے خشک لبوں والی یہ لڑکی محض 2-3 سال اس سے بڑی ہوگی۔ کون ہو سکتی ہے لڑکی؟ تیمور حیات مجھے اس لڑکی کے پاس کیوں لایا ہے؟ شہزین نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ پھر اسی خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکلی تو تیمور حیات کو وہیں کوریڈور پر ایک تصویر کے سامنے استادہ پایا۔ تیمور صاحب، اندر لڑکی کون ہے اور آپ مجھے یہاں کس کام سے لائے ہیں؟ شہزین نے باہر آتے ہی انتہائی بے صبری سے تیمور سے استفسار کر ڈالا۔ چوبن تیمور نے رخ موڑ کر الجھن میں مبتلا اس لڑکی کو دیکھا
پھر بنا اسے کچھ کہے لاؤنج میں آ گیا۔ شہزین بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تیمور کاؤنٹ پر بیٹھ کر اب سگار سلگا رہا تھا، انتہائی بے چینی سے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ اندر جو لڑکی ہے اس کا نام مہنور ہے، تیمور حیات سرکوشی کے انداز میں بولا تو شہزین نے پوری توجہ سے تیمور کی جانب دیکھا۔ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہے، تمہیں اسے زندگی کی طرف لانا ہے؟ جی، کیا بس یہی کام ہے مجھے؟ اس کے بعد آپ مجھے بنا کوئی نقصان پہنچائے میرے والدین کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ انتہائی تحیر و بے یقینی کے عالم میں شہزین نے استفسار کیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے تیمور سے کتنا کٹھن اور خطرناک کام لے گا، مگر یہ کام تو بہت آسان تھا۔ وہ محض سر اس بات میں ہلا کر بولا تو شہزین بے تحاشا خوشی سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ پھر مان کو خیال آیا تو بے ساختہ بولی، کیا میں اپنے امی بابا سے بات کر سکتی ہوں؟ مجھے یاد کرے ہوں گے۔ تیمور نے خاموشی سے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا تو شہزین نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ شہزین احمد، میں تمہیں پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں اس جال سے نکلنے کے لیے جس میں تمہاری بہن اور بہنوئی نے تمہیں پھنسایا ہے۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تیمور حیات پھر تمہیں کوئی چانس نہیں دے گا۔ تیمور گمبھیر لہجے میں بولا تو شہزین نے تیزی سے کہا، میں خائن نہیں ہوں، آپ کے کام میں خیانت ہرگز نہیں کروں گی۔ میں تو آپ کی بے حد احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے اعتماد کو ہرگز ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ اس کے یقین آمیز انداز کو دیکھ کر تیمور حیات نے انتہائی گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو کچھ پزل سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اپنے والدین کو فون کر کے بتا دو کہ تم میرے ساتھ فی الحال ایک ٹرپ پر ہوں، لندن جا رہی ہوں، سہولت سے بولا۔ پھر مزید گویا ہوا، میں تمہیں لیپ ٹاپ بھجوا دوں گا، تم ماریا کے ذریعے اسکائپ پر ان سے رابطے میں رہ سکتی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ تیمور حیات اس پر بھروسہ کر رہا تھا۔ یہ خیال شہزین کے لیے دل کو تقویت دے گیا تھا۔ ابتدا میں شہزین کو کافی دقت پیش آئی کیونکہ مہنور کا رویہ اس کے ساتھ بہت روکھا اور خراب تھا، مگر آہستہ آہستہ شہزین کی بھرپور توجہ اور محبت ہمدردی کے سامنے مہنور نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اب وہ شہزین کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دے دیا کرتی تھی، اور یہ بات شہزین کے لیے کافی حوصلہ افزا تھی۔ مہنور دراصل گہرے ڈپریشن میں مبتلا تھی، وہ اپنی زندگی سے پوری طرح بیزار ہو چکی تھی، اور شہزین ایک بہترین سہیلی، غمگسار اور ماہر معالج کی طرح اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ شام کے سہانے موسم میں وہ دونوں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شہزین حسب معمول سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا ذہن فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہنور، اللہ تعالیٰ نے کائنات جیسی حسین تخلیق صرف انسان کے لیے بنائی ہے۔ وہ اپنے بندے سے بے تحاشا پیار کرتا ہے اس جہاں میں، اور اسے اپنی تخلیق میں سب سے زیادہ محبت انسان سے ہے، اسی لیے تو اس نے انسان کو پورے جہاں پر فوقیت دی ہے۔ مگر شہزین، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں کرتا، تبھی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ مجھ سے سب کچھ چھین کر اس نے مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ بولتے بولتے آخر میں مہنور بے تحاشا رونے لگی تو شہزین نے اسے خاموشی سے رونے دیا۔ مہنور کی خاص ملازمہ اور اس کے نفسیاتی معالج نے اس کی زندگی کی ٹریجڈی سے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ کس طرح اس کے محبوب نے اسے بری طرح لوٹا تھا، جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ مہنور عدیل نامی لڑکی کو بے پناہ چاہتی تھی۔ عدیل بھی بظاہر مہنور پر فدا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ طبیعتاً ایک عیاش اور مجرمانہ ذہن کا مالک تھا۔ مہنور کی خوبصورتی اور دولت دیکھ کر اس نے اس سے شادی کر لی، اپنے ساتھ اسکاٹ لینڈ لے آیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و تشدد اس پر کیا۔ ایک دن جب شراب کے نشے میں دھت عدیل مہنور کو جوئے میں ہار گیا تو مہنور کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ جیسے تیسے کر کے عدیل کے چنگل سے بھاگ نکلی اور یہاں پاکستان آ گئی۔ بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عدیل جہنم واصل ہو گیا۔ مہنور کی عدیل سے تو جان چھوٹ گئی، مگر وہ ان تکلیف دہ یادوں اور اذیت ناک لمحات کو بھلا نہ سکی جو عدیل کی معرفت اسے ملے تھے۔ عدیل کو اس نے پورے خلوص سے پیار کیا تھا۔ عدیل کی بے وفائی کا زخم وہ سہ نہیں پا رہی تھی، جس کے باعث وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئی تھی۔ مہنور، اللہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، بلکہ ہم خود اپنی عقل و سمجھ کے ہاتھوں خود اپنے لیے ایسا راستہ چن لیتے ہیں جس پر چل کر ہمارے پاؤں زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تم سے محبت نہیں کرتا تو تم عدیل کے دوست سے اپنی عزت کیسے بچا پاتی جس نے تمہیں جوئے میں جیتا تھا؟ شہزین پیار سے اسے سمجھاتے خلوص سے بولی تو مہنور ایک دم تیزی سے کرسی سے اٹھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں، کہہ کر مہنور اندر کی جانب مڑ گئی تو شہزین ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ شہزین غائب دماغی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ مریا نے اپنی امی بابا کو کتنا مطمئن کر رکھا تھا، وہ کتنے اطمینان اور خوشی سے اس سے بات کر رہے تھے۔ تیمور حیات کے کہنے کے مطابق اس نے اپنے والدین کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت وہ اپنے شوہر کے ہمراہ لندن میں سیر سپاٹوں میں مصروف ہے۔ ابھی بھی اس کے کان میں
امی کی آواز کی بازگشت گونج رہی تھی جو اسے خوشیوں سے بھرپور ازدواجی زندگی کی دعائیں دیتی تھک نہیں رہی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی لندن میں نہیں بلکہ اسی شہر سے ایک غیر گنجان علاقے میں ایک بنگلے میں ہے، جبکہ ماریا بھی کافی خوش لگ رہی تھی، اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی، مسلسل اس سے ویڈیو چیٹ کے لیے اصرار کر رہی تھی جسے شہزین خوبصورتی سے ٹال جاتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے شہزین کو اچانک مخصوص مہک کا احساس ہوا تو اس نے سر سے سر اٹھایا۔ سامنے وہ دشمن جہاں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ پورے ایک ماہ بعد اس کے مقابل کھڑا تھا، خاموشی سے عین اس کے سامنے آ بیٹھا تو شہزین نے اسے دھیرے سے سلام کر ڈالا، جس کا جواب ہمیشہ کی طرح محض اس نے سر ہلا کر دیا۔ مجھے سن کر اچھا لگا کہ تم اپنا کام بہت دیانتداری اور لگن سے کر رہی ہو۔ کس سے سنا آپ نے؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جاسوس یہاں چھوڑ رکھے۔ ناراضی سے بولی تو بے ساختہ تیمور حیات کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی، جسے شہزین نے کافی حیرت سے دیکھا۔ یہ شخص مسکرانا بھی جانتا ہے؟ خود سے بولی، گڈ، کافی ذہین ہو، خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیتی ہو، اسے سراہتے ہوئے بولا۔ شہزین نے کچھ سوچ کر استفسار کیا، حریہ آپی نے میری کیا قیمت لگائی تھی؟ شہزین کے سوال پر تیمور نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر بے پرواہی سے بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ماہنور، جس دن ٹھیک ہو جائے گی اس کے اگلے دن میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شہزین نے اس پل تیمور حیات کو کافی چونک کر دیکھا، پھر ایک تھکی سی سانس فضا میں خارج کر کے اپنی انگلیوں کو ٹٹکانے لگی کہ اگلے ہی پر تیمور حیات نے ناگوار سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ واٹ نان سینس، مجھے تمہاری یہ عادت بالکل پسند نہیں، دھونس بھرے انداز میں بولا، جبکہ شہزین کے وجود کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ تیمور کے ہاتھوں کا لمس اور گرمی محسوس کر کے اس کے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ تیمور کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر نروس ہو کر بولی، ہاتھ چھوڑیے میرا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ بے اختیار بولا تو شہزین نے انتہا چمبے سے اسے دیکھا جو اپنی سحر انگیز نگاہیں اس پر جمائے اسے تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے کہا نا میرا ہاتھ چھوڑیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ویسے حیرت ہے، میرے سرکل کی تو ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں اور تم ہو کے۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ شہزین بری طرح جھلس گئی۔ میں آپ کے سرکل کی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ اچھا پھر مجھے بتاؤ کہ تم کیسی ہو۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کیونکہ فی الحال میں تمہارا شوہر ہوں۔ تیمور انتہائی دلکشی سے بولا تو ایک دم شہزین خاموش ہو گئی، پھر انتہائی تھکی ہارے انداز میں گئے ہوئی، حادثاتی طور پر آپ میری زندگی میں شامل ہوئے اور ماہنور کے ٹھیک ہو جانے کے بعد چلے بھی جائیں گے، مگر میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اس حادثے کے بعد مجھے کسی شہزین کی ضرورت نہ پڑے۔ وہاں رکی نہیں، تیزی سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ تیمور حیات ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ ماہنور تیزی سے روبہ صحت تھی اور شہزین اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش تھی۔ اسے بھی ماہنور سے ایک خاص لگاؤ اور محبت سی ہو گئی تھی۔ ماہنور کے ڈاکٹرز بھی کافی مطمئن تھے۔ تیمور حیات 15 دن میں ایک چکر ضرور لگایا کرتا۔ شہزین نے اب تک اس سے ماہنور کی بابت استفسار نہیں کیا تھا کہ ماہنور کا اس سے کیا رشتہ ہے، مگر اتنا تو ضرور جان گئی تھی کہ اس کی عزیز ترین ہستی ہے۔ شہزین تیمور سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ایک دن وہ دونوں کوئی فلم دیکھ رہے تھے جب دھیرے سے ماہنور نے اسے استفسار کیا۔ شہزین نے کافی چونک کر اسے دیکھا۔ تیمور اور میں بہت اچھے دوست تھے، بلکہ بیسٹ فرینڈ ہیں۔ تیمور نے اسے جو کہنے کو کہا تھا وہ ماہنور کے سامنے اس نے کہہ دیا۔ دوست کے علاوہ کچھ اور بھی؟ ماہنور نے اسے بغور دیکھتے جملہ قصداً ادھورا چھوڑا۔ نہیں ماہنور، ہم بس اچھے دوست ہیں۔ میری ممی پاپا امریکہ ہوتے ہیں اور یہاں پاکستان میں تیمور کے علاوہ میرا کوئی قریبی دوست اور جاننے والا نہیں ہے، اسی لیے میں تیمور کے ساتھ یہاں آ گئی۔ شہزین نے تیمور کا پڑھایا سبق بڑی خود اعتمادی سے اس کے سامنے دہرایا تو ماہنور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شہزین اسے کن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر اسکرین کی جانب متوجہ تھی۔ شہزین، تمہیں تیمور نے ہمارے رشتے کے بارے میں بتایا؟ ماہنور کی آواز پر شہزین نے اسے ناسمجھی والے انداز میں دیکھا تو ماہنور دھیرے سے مسکرا دی۔ کمال ہے، تمہارے بیسٹ فرینڈ نے تمہیں میرے متعلق نہیں بتایا؟ کم آن ماہنور، یہ فلم دیکھو نا، کلائمیکس پر پہنچ گئی ہے۔ خود کو بے پرواہ بناتے جلدی سے بولی، مگر ماہنور کے منہ سے الفاظ سن کر نہ جانے کیوں گمسم سی ہو گئی۔ میں تیمور کی منگیتر ہوں شہزین، وہ بدنصیب لڑکی جو اصل ہیرے کو ٹھکرا کر کانچ کے ٹکڑے کی چمک دیکھ کر سے ہیرا سمجھ کر اس کی جانب چلی گئی۔ تیمور میرا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا تایازاد بھی ہے۔ ہم دونوں اپنے والدین کی اکلوتی اولادیں ہیں۔ ہمارے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ تیمور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میں نے اسے ٹھکرا کر عدیل جیسے شخص کو اس پر فوقیت دی،
وہ تب بھی کچھ نہیں بولا۔ میں نے تیمور کا دل دکھایا تھا نا، اسی لیے قدرت نے مجھے یہ سزا دی۔ نہیں مانور، تم پلیز ایسے مت کہو، ایسا مت سوچو۔ ایک دم تیمور کی آواز ابھری تو دونوں نے ہی چونک کر رخ موڑ کر دیکھا۔ دروازے کی ٹوکٹ پر وہ استادہ تھا۔ میں تم سے ناراض ہرگز نہیں ہوں اور نہ کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ بولتے بولتے مہنور کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو مہنور بے اختیار سے سکتے اس کے سینے سے آ لگی۔ تیمور پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری قصوروار ہوں، بے تحاشر ہوتے ہوئے بولی تو تیمور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ شہزین اپنا خاموش وجود اور خالی دل لیے دھیرے سے اٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، یہ دیکھے بنا کہ دو نگاہیں اس کے تعاقب میں دور تک اس کے ساتھ گئی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور تیمور نے شہزین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے اس کے گھر چھوڑائے گا۔ شہزین آج صبح سے ہی نوٹ کر رہی تھی کہ مانور کچھ خاموش اور اداس سی ہے۔ مانور، اس بار عید ہم بہت اسپیشل انداز سے منائیں گے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ پورے روزے رکھو گی تاکہ عید کا حقیقی مزہ آئے اور اس عید کو ہم یادگار بنائیں گے۔ شہزین چہکتے بولی تو مانور جیسے کسی گہری نیند سے چونکی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ جیسے یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھی۔ چونک کر بولی، کیا ہوا مانور؟ کوئی پریشانی ہے کہ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ دوستانہ انداز بولی تو مانور ایک دم ہسٹریائی انداز میں چلائی، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، تمہاری دوستی، اور نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ انتہائی دیوانگی کے عالم بولتی وہ لان کے ایک سائیڈ میں بنے سوئمنگ پول کی جانب تیزی سے لپکی اور گڑاب سے اندر کود گئی۔ شہزین نے اسے پول میں گرتا دیکھ کر انتہائی بدحواس ہو گئی۔ مانور بے ساختہ اسے بچانے کی غرض سے خود بھی کود گئی۔ مانور پول کی سائڈ پر گری تھی جہاں پانی صرف 2 فٹ تھا۔ شہزین کو ڈوبتا دیکھ کر ہوش میں آئی اور زور زور سے چلانے لگی۔ تیمور چیخوں کی آواز سن کر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا اور مہنور کی نشاندہی پر فوراً پول میں کودا، سرحد سے شہزین کو باہر نکالا۔ شہزین آنکھیں کھولو۔ پول کے اطراف میں بنے ٹائلز کے فرش پر لٹا کر تیمور اس کے گال زور زور سے تھپتھپا رہا تھا۔ تیمور، اس کی نبض چیک کرو، دیکھو سانس ٹھیک سے آ رہی ہے؟ مہنور پریشانی سے بولی تو تیمور نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ پھر تیمور نے اس کے پیٹ پر بوجھ ڈال کر پانی نکالا اور بنا سوچے سمجھے مصنوعی تنفس دے ڈالا، جس کی بدولت شہزین نے ایک ہچکی لی اور دوسرے ہی پل اس کا تنفس ہموار ہو گیا۔ تیمور نے اطمینان کی گہری سانس خارج کی تو مہنور نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرا۔ تیمور نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور مہنور کی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ مہنور نے اس پل تیمور اور شہزین کے رشتے کی سچائی کو قبول کر لیا تھا۔ وہ گہری نیند سے جیسے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ چند ثانیے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جب آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوا تو سب سے پہلے خیال اسے مہنور کا آیا۔ اپنے وجود پر پڑے کمبل کو اس نے جلدی سے ہٹایا اور اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ تیمور حیات کی آواز نے اسے گویا ساکت کر دیا۔ لیٹی رہو، مہنور ٹھیک ہے اور اس وقت آرام کر رہی ہے۔ بالکل سامنے ایزی چیئر پر وہ رف سے ہولیے میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا تھا۔ بے ساختہ شہزین نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی خیال آیا تو اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے ہیں؟ میں نے تو یہ نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ گھبرا کر بولی۔ ڈونٹ وری، تمہارا ڈریس میں نے نہیں چینج کیا، البتہ پول سے میں نے ہی تم سب کو نکالا تھا، ورنہ تم نے تو دنیا سے جانے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا۔ دلکشی سے مسکراتے بولا تو شہزین اپنی جگہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ بھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ایک بار پھر تیمور کی آواز گونجی، آرام سے یہاں لیٹی رہو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھلا آپ سے کیوں ڈرنے لگی؟ آپ کوئی بھوت ہے کیا؟ ہاں، بھوت سے کم نہیں ہے۔ آخری جملہ وہ سرگوشی میں بولی تھی مگر تیمور نے بخوبی سن لیا تھا۔ اچھا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کہتے اٹھ کر اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ آپ پلیز یا تو مجھے یہاں سے جانے دیں یا پھر خود چلے جائیں۔ مہنور کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ فوراً گھبرا کر بولی تو چند ثانیوں سے خاموشی سے بغور دیکھنے کے بعد تیمور حیات آہستگی سے گیا ہو۔ جانتی ہے ہمارے رشتے کے بارے میں؟ کیا جانتی ہے وہ؟ اس نے حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ یہی کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ تیمور کی بات پر وہ بے ساختہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا؟ اور شاید اب وہ بھی۔ شہزین سر جھکا کر قدرے توقف کے بعد بول کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ مہنور کے پول میں کودنے کی وجہ سے سمجھ میں آ گئی تھی۔ تیمور نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مجھے مہنور سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ جب اس نے مجھ پر عدیل کو فوقیت دی تو میں واقعی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مجھے ہر صورت میں مہنور کی خوشی عزیز تھی۔ عدیل مجھے کبھی اچھا نہیں لگا، اس کی نگاہیں مجھے ہمیشہ فریب لگی، مگر مہنور میری کوئی بھی بات سننے کو آمادہ نہیں تھی۔ مجبوراً میں نے اسے عدیل کی سنگ رخصت کر دیا، مگر بروقت مجھے اطلاع ملی کہ مہنور کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ وہ عدیل کی حقیقت کھل جانے کے بعد مجھ سے اتنی شرمندہ اور نادم ہوئی کہ میرے لاکھ رابطہ
کرنے کے باوجود اس نے مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر جب عدیل نے اسے اپنے دوست اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ ماہنور نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کیا اور بعد میں اسے یہاں لے آیا۔ عدیل سے تو میں اچھی طرح نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر قدرت نے اس سے خود ہی انتقام لے لیا۔ اپنی بات مکمل کر کے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شہزین نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، آپ ماہنور کو اپنا لیں۔ قدرت نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، آپ اپنے دل کو کشادہ کر کے اسے قبول کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ ماہنور آپ کی سنگت میں اپنی پچھلی تکلیف دہ زندگی کو بالکل بھول جائے گی اور آپ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ کیسے یقین ہے کہ میں مکمل ہو جاؤں گا؟ ایسا کیا ادھورا پن تم نے میری ذات میں دیکھا؟ تیمور کی سنجیدہ آواز ابھری۔ پشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہیں سکی۔ آپ کی ادھوری محبت نے آپ کی ذات میں ایک خلا سا پیدا کر دیا ہے۔ جب ماہنور آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی تو ایک خلا خود بخود پر ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں یہ سب کہتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک نامعلوم سی اداسی اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی۔ یہ تو اول روز سے طے تھا کہ بچھڑنا مقدر ہے، پھر یہ اضطراب، یہ بے چینی کیوں؟ اور تم کیا کرو گی؟ دوسری شادی کا انتظار کرو گی؟ شہزین سمجھ ہی نہیں سکی کہ مذاق کر رہا ہے پھر سنجیدہ ہے۔ البتہ تیمور کی بات اسے ناگوار لگی۔ آپ کو اس سے کیا کہ میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں؟ وہ تڑک کر بولی تو تیمور مسکراہٹ اس کی جانب رخ موڑ کر گویا ہوا۔ سنا ہے تمہیں شادی کا بہت شوق تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ حیرت سے بولی۔ پھر مان اسے یاد آیا کہ وہ اس بات کا تذکرہ ماہنور سے کر چکے، پھر سٹ پٹا کر گویا ہوئی۔ ماہنور نے آپ کو کیا کیا بتایا ہے؟ تیمور بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس دیا تو اس کے کہکے کی دلکشی میں کھو سی گئی۔ اسی اسنا میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ شہزین نے چونک کر دیکھا اور اس کے اٹھنے کا ارادہ بھانپ کر بہت ہی خاص لہجے میں بولا، تھوڑی دیر بیٹھو نا، کل میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ خبر سن کر شہزین عجیب سے احساسات میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اپنی رہائی کی خبر اسے خوش نہیں کر سکی۔ شہزین نے خاموش نگاہوں سے اپنے سیاحت کو دیکھا جو اسے اپنی قید سے رہا کر رہا تھا۔ تم مجھے بہت برا انسان سمجھتی ہوگی نا، مگر میں واقعی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ماہنور کو دوبارہ زندگی کی جانب لے آئی، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بہت شرمندہ تھی، میرا سامنا کرنے تک کی روادار نہیں تھی۔ تم نے واقعی میرا سب سے بڑا کام کر دیا۔ بولو، کچھ چاہیے مجھ سے؟ آخر میں تیمور حیات مسکراتے سے استفسار کر رہا تھا تو نہ جانے کیوں خود بخود ترکی سے اس کے لہجے میں در آئی۔ کیا دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے؟ مانگ کر تو دیکھو، جان بھی مانگو گی تو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خاص لہجے میں بول گیا کہ یکدم شہزین کی آنکھیں ٹپٹپا گئی۔ آپ کی جان ماہنور کے لیے بہت قیمتی ہے اور ماہنور مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے۔ وہ خود پر بمشکل قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی، اچھا، اور تمہارے لیے؟ کیا تمہارے لیے میری جان قیمتی نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تو شہزین بری طرح سے ڈھہ گئی۔ آپ میرے بے بسی سے لطف اندوز ہونا چاہ رہے، آپ یہ سننا چاہتے ہیں نا کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اور یہ سن کر آپ کی گردن غرور سے کچھ اور تن جائے تو سن لیجیے مسٹر تیمور حیات، میں آپ سے بولتے بولتے ایک دم رکی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی تو انتہائی نرمی سے تیمور نے اسے خود سے لگایا، اور پھر شہزین کو کچھ یاد نہیں رہا، صرف یہ احساس غالب رہا کہ تیمور حیات سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ماہنور نے اسے بہت محبت سے رخصت کیا تھا۔ تیمور حیات نے انتہائی بیش قیمت گفٹ اس کے والدین کے لیے خریدے تھے۔ اس کے ہمراہ گھر بھی آیا اور ڈنر کر کے جانے لگا تو شہزین نے بڑی آہستگی سے کہا، ماہنور اور اپنی شادی میں مجھے ضرور بلائے گا۔ یہ کہہ کر تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، جبکہ تیمور حیات کافی دیر خاموشی سے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شہزین نے اپنی تمام توجہ عبادات میں لگا دی تھی۔ ماہنور کا اکثر فون آتا تھا، مگر اس دشمن جان نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ ماہنور بھی تیمور کا کوئی تذکرہ نہیں کرتی تھی اور خود سے اس کی بابت پوچھنا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ادھر حریہ کو اس کے کیے کی سزا قدرت کی طرف سے مل گئی تھی۔ عاصم کمال نے حریہ سے زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی، کیونکہ اسے اپنے لیے وارث چاہیے تھا جو اب تک حریہ اسے دے نہیں سکی تھی۔ وہ گو کہ عاصم کمال کی شاندار کوٹھی میں رہ رہی تھی، مگر اس کی سوتن انتہائی تمتراک سے وہاں ملکہ عالیہ بنی حکم چلاتی تھی۔ اس نے انتہائی رو رو کر شہزین سے معافی مانگی تھی اور شہزین نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا حریہ اس کی سگی بہن تھی، وہ اب بھی اپنی بہن کے لیے
नरम गोशा अपने दिल में रखती थी। रमज़ान का दूसरा अशरा गुजर चुका था। शहज़ीन कुछ दिनों से इंतहाई डल हो रही थी। पहले तो वो समझी कि शायद रोज़े रख कर उसे कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्योंकि वो इफ्तारी और सहरी भी ठीक से नहीं कर रही थी। मगर अचानक एक अजीब से एहसास ने उसे खुश होने के साथ साथ ढेर सारा उदास भी कर दिया था। अम्मी के साथ जाकर लेडी डॉक्टर से तस्दीक भी कराई थी। अम्मी बाबा दोनों इस खबर से बेहद खुश थे। शहज़ीन ने उन्हें तैमूर हयात के मुतालिक बता रखा था कि वो बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है, लिहाजा वो तैमूर हयात की तवील गैरहाजिरी से फिक्रमंद नहीं थे। महानूर से ये खबर उसने शेयर नहीं की थी। हालांकि उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, मगर वो उस संग दिल की मंगेतर भी तो थी। उनतीसवें रोज़े के इख्तिताम के साथ ही ईद के चांद का ऐलान हो गया था। हर तरफ चांद रात की मखसूस गहमा गहमी थी। मामू मामी और मारिया थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए थे और मारिया की मंगनी का बुलावा भी दे गए थे, जो ईद के तीसरे रोज़ तय पाई थी। शहज़ीन ने मारिया को दिल भर कर छेड़ा था, जो अब शादी के लिए दिलो जान से राजी थी। जावन मारिया ने शहज़ीन के सामने तैमूर का तस्करा निकाला तो बावजूद चाहने के उसे अपने और तैमूर के रिश्ते की हकीकत बता नहीं पाई थी। वो इस पल मारिया को अपनी तरफ से कोई दुख और परेशानी नहीं देना चाहती थी, जो अपनी मंगनी की वजह से बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शहज़ीन नामालूम से थकन महसूस करके कमरे में जाकर लेटने का इरादा ही कर रही थी कि जब ही महानूर के हमरा वो भी चला आया था। महानूर ने इंतहाई गर्मजोशी से उसे गले लगाकर चांद की मुबारकबाद दी, जो रेड कलर के ट्राउज़र सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। शहज़ीन ने तैमूर को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। अरे शहज़ीन, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? महानूर के इस्तफसार पर शहज़ीन कुछ गड़बड़ा सी गई। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से बोली। फिरोजी रंग के कॉटन के मलगजे से सूट में वो इस पल बहुत शिकस्ता वो मजहमल सी लग रही थी। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? चलो ये ड्रेस फौरन पहन कर आओ। बोलते बोलते तैमूर ने अपने साथ लाए बैग्स में से एक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो महानूर के सामने ना चाहते भी उसने बैग थाम लिया। शहज़ीन, मुझे तुम्हारे अम्मी और बाबा से मिलने का बेहद शौक है। कहाँ है वो? महानूर ने इधर उधर देखते हुए गोया हुई। वो पिछले सहन में बैठे हैं, मैंने बुला कर लाती हूँ। कहते हुए उसने कदम बढ़ाया था कि महानूर एकदम से रोक गई। तुम जाकर चेंज कर लो, मैं खुद उनसे मिलकर आती हूँ। ये कहकर वो ये जा उठा, जबकि शहज़ीन ने रुख मोड़ कर इंतहाई चिढ़कर तैमूर हयात को देखा और ज़ोर से बैग ज़मीन पर मेज़ पर पटक दिया। आपकी इस इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं प्रॉब्लम शहज़ीन, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? मन जान बनकर इस्तफसार करता उसे सख्त जहर लगा। शहज़ीन ने 2-3 गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को संभाला। मुझे क्यों गुस्सा आने लगा? आप गालिबन मुझे आज़ाद करने आए हैं ना? मगर मिस्टर तैमूर हयात, फ़िलहाल आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तैश के आलम में वो न जाने क्या क्या बोलने जा रही थी कि अचानक होश आने पर उसने इंतहाई सरत से अपनी ज़ुबान को रोका। क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो शहज़ीन? तैमूर बगौर उसको देखते हुए बोला, तो बेतहाशा शर्म के साथ साथ उसे रोना भी आ गया। कुछ नहीं कहना मुझे आपसे। हमेशा मैं ही आपसे क्यों कहूँ? हमेशा मैं ही क्यों बेबस हो जाऊँ? गुलोगी लहजे में बोली। फिर महानूर को अम्मी बाबा के हमरा आते देखकर सरहद से खुद को संभाला। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, चलो आओ मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ये कहकर वो उसे कमरे में ले आई। उसके ना करने के बावजूद उसे भरपूर अंदाज में सजा संवार कर ही महानूर ने दम लिया। डार्क पर्पल पर सिल्वर रंग के नफीस से काम वाले सूट में शहज़ीन बेहद प्यारी लग रही थी। शहज़ीन, मैं कल रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही हूँ। उसे चूड़ियाँ पहनाते मगन से अंदाज बोली तो शहज़ीन ने उसे चौंक कर देखा। वहाँ की यूनिवर्सिटी में तैमूर ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे लिए दुआ करोगी ना? उसका हाथ थाम कर मुस्कुरा कर गोया हुई। मगर महानूर, मुझे तैमूर ने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। जानती हो शहज़ीन, तैमूर ने तुम्हें मेरे करीब क्यों भेजा था? महानूर की बात पर उसने नासमझी वाले अंदाज में से देखा, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी तरह है। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी कि तुम मुझे वापस ज़िंदगी की जानिब ले आई। 4 माह तुमने मुझ पर सख्त मेहनत की है। महानूर की बात पर शहज़ीन ने इंतहाई मजबूती से उसके हाथों को थामा। तैमूर सिर्फ तुम्हारा है और दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे खाला जानी बनाने का शुक्रिया। आखिर में शरारत से बोली तो शहज़ीन शर्मिंदगी के मारे कट कर लगे। वो दरअसल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है शहज़ीन, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ।
نرمی سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولی. اسی دم دستک دے کر تیمور حیات کمرے میں داخل ہوا. بھائی اپنی مسز کا موڈ ٹھیک کر کے جلدی سے باہر آ تاکہ ہم تمہارے ساتھ مہندی لگوانے جا سکے، کہہ کر ماہنور وہاں سے چل لگی. تو تیمور اس کے قریب ہوا جبکہ شہزین نے خفگی سے رخ دوسری جانب موڑ لیا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے حد ناراض ہو اور بدگمان بھی. یہ سچ ہے کہ تم ماہنور کا عکس ہو، مگر میں نے تمہارے اندر کبھی اس کی شبیہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. جب پہلی بار فلاور شاپ میں تمہیں دیکھا تو تم مجھے کافی خاص لگی. ایک عجیب سی کشش میں نے تمہارے اندر محسوس کی. نہایت اپنائیت سے اسے سچائی سے آگاہ کر رہا تھا. شہزین نے رخ اس کی جانب موڑ کر بغور سے سننے لگی. یہ درست ہے کہ ماہنور کے ٹھکرانے کے بعد میری عورت ذات سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ میرے ذہن میں لائف پارٹنر کے روپ میں ماہنور کی شبیہ رہی. مگر جب تم میری بیوی بن کر میرے پاس میرے کمرے میں آئی تو ماہنور کی پرچھائی جیسے بہت دور ہوتی چلی گئی. میں نے صرف تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا کہ میں تمہیں دل بھر جانے کے بعد چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہاری تصویر دیکھ کر ہی میں نے پورے خلوص سے تمہیں اپنانے کا ارادہ کر لیا تھا. اور خفیہ شادی کو رکھنے کی وجہ صرف ماہنور کی بیماری تھی. ممکن تھا کہ یہ سن کر اس کے ذہن کو دھچکا پہنچتا. اس کے کانوں میں امرت کھول رہا تھا. شہزین گویا خود کو پھول کی مانند ہلکا اور مہکتا ہوا محسوس کر رہی تھی. اگر آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کے بجائے سیدھے سباؤ ماہنور کے متعلق بتا دیتے تو میں تب بھی آپ کی مدد ضرور کرتی. شہزین نرمی سے بولی. تو تیمور اس بات میں سر ہلا کر گویا ہوا. ہاں تم واقعی بنا کسی لالچ اور ڈیل کے ماہنور کی مدد کرتی، مگر اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں ہوا. آپ ماہنور سے شادی نہیں کر رہے؟ دل میں چھپی فاس کو اس نے زبان دی تو تیمور بے ساختہ مسکرا دیا. ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے. ماہنور میری اچھی دوست ہے، پہلے میری پسند ضرور تھی، مگر تم میری محبت ہو. اتنے دل نشین انداز میں بولا کہ شہزین کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پورے ایک ماہ میری لٹ کر خبر بھی نہیں لی. اور شکوہ کنا لہجے میں بولی تو تیمور نے بے ساختہ سے باہوں میں بھر لیا. اپنی جان کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ہمارا آشیانہ سجا رہا تھا اور بزنس کی مصروفیت کو جلدی جلدی نپٹا رہا تھا تاکہ آرام سے اپنی جان کے ساتھ بہت سارا وقت گزار سکوں، اور پھر تھوڑا سا تنگ بھی کر رہا تھا. کیوں تنگ کیوں؟ میں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ اور ناراضگی سے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے بولی جسے تیمور نے ناکام بنا دیا. مجھے اتنا برا آدمی جو سمجھ لیا. منہ لٹکا کر بولا تو دھیرے سے مسکرا دی اور پھر اپنے جذبوں کا اظہار ان خاص لمحوں میں کرنا چاہتا تھا. تیمور حیات مکمل تمہارا ہے، اور اب ہم دونوں ممی پاپا بھی بننے والے ہیں. آخری جملے وہ کان میں سرگوشی کرتے بولا. شہزین نے ایک جھٹکے سے الگ ہو کر سحرت سے دیکھا. آپ دونوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے اچانک یاد آیا کہ ماہنور نے بھی اس سے تذکرہ کیا تھا. ابھی راستے میں ماریا کا فون آیا تھا. چاند کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی بننے کی بھی مبارکباد دے رہی تھی. وہ ہنستے ہوئے بولا تو شہزین بے ساختہ شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا کے. اس کا ویران شہر دل اب آباد ہو چلا تھا. ختم شد. ناول شارٹ ہے لیکن سچ میں بہت ہی اچھی، بہت پیاری ہے. آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.